ذکر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، ایک ہوتا ہے ذکر قلبی. زبان سے یاد کرنا، دل سے یاد کرنا. ویسے سچ بات بتاؤں کہ یاد کا مقام انسان کا دل ہوتا ہے. آپ بتائیں ایک بیٹا پردیس گیا ہوا ہو تو کبھی اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے، بیٹے میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے؟ ہمیشہ کہے گی بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یاد قلب کا کام ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ قلبی ذکر جو ہے نا، یہ حدیث پاک کے مطابق 70 گنا فضیلت رکھتا ہے ذکر لسانی کی وجہ سے. تو آپ بھی یہ قلبی ذکر روزانہ کریں. اب سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اپنی سوچ میں، اپنے دھیان میں، ایسی قلبک، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر. اب یہ وذکر پھر حکم ہے، حکم خدا. وذکر ربک فی نفسک ای فی قلبک، مفسرین نے لکھا تم اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. یا اللہ کیسے یاد کریں؟ آگے تفصیل دے دی کہ تضرعا وخیفا، گر گراتے ہوئے خفیہ انداز. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن تفسیر میں تضرعا وخیفا کے تحت لکھتے ہیں کہ ان الفاظ سے قرآن مجید میں ذکر قلبی کا ثبوت مل رہا ہے. اور فرمایا ودون الجہر من القول، آگے ذکر لسانی کا بھی تذکرہ آ گیا. تو اگر ہم اس آیت پر روزانہ صبح شام 10-15 منٹ عمل کر لیں تو یہ عین حکم خدا، منشاء خداوندی. تو صبح اور شام اللہ کی یاد میں بیٹھا کریں کہ میں اس آیت کا مصداق بن کے بیٹھ رہا ہوں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں. کیا یاد کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، دیکھو قرآن، ذکر کر اپنے رب کے نام کا. اب کوئی ہم سے پوچھے جی کہ رب کا نام کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ. اس میں ذات تو اللہ ہی ہے، اس میں جلالت اللہ. تو ہم بھی اسی طرح بیٹھ کے دل سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں. اب کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کہتے ہیں وہ جی حرف ندا ساتھ ہونا چاہیے، یا اللہ کہنا چاہیے، فقط اللہ اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے بندو، یہ محبت کی دنیا ہے. بچہ جب روتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ امی امی امی. وہ بھی حرف ندا ساتھ لگاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ امی کا نام لیا امی تڑپ جائے گی. بالکل اسی طرح مومن جب اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اوپر اپنے ہاں یاد کرتا ہے. فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں. لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. ہم بھی اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کی یاد کو دل میں بسائیں. زندگی ہے امر اللہ، زندگی اقرار ہے، قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے. اللہ یہ ہمیں ساز نصیب کر دے نا تو پھر مزہ آ جائے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا جو دم غافل سو دم کافل. جو سانس غفلت میں گزر گیا سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا. ایک سانس کے بقدر بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے. خیال کبھی وذکر کبھی فمی ومسوا کبھی قلبی فأین تغیب. محبوب تو کہاں چھپ سکتا ہے؟ اللہ. جن کو محبت ہوتی ہے تو ہر وقت اللہ کی یاد. اللہ.
مراقبے کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی دیر ساری دنیا کے خیالات سے کٹ جانا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جانا. تو انسان باوضو ہو، قبلہ رو ہو، التحیات کی شکل میں بیٹھے یا آلتی پالتی مار کے بیٹھے، چار زانو بیٹھے. عورتوں کو چاہیے کہ جب نماز سے فارغ ہوں تو اپنے دوپٹے کو ایسے کر لیں کہ جیسے گھونگھٹ ہوتا ہے اور آنکھوں کو بند کر لیں. دوپٹے کو چہرے پہ کرتے ہوئے یوں سمجھیں کہ آج میں اپنے کپڑے پہ چہرے پہ یہ کپڑا ڈال رہی ہوں، ایک وقت آئے گا کہ مجھے کفن پہنا دیا جائے گا. آج میں اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر رہی ہوں، ایک وقت آئے گا یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی. ساری دنیا سے اپنے آپ کو آپ علیحدہ کر لیں اور یہ سوچیں کہ نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، کچھ بھی نہیں ہے، فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے جو میرے دل میں سما رہا ہے اور میرا دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اور میں اسے سن رہی ہوں. یعنی آپ نے زبان سے اللہ نہیں پڑھنا، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، منہ بند ہو، جسم کو حرکت بھی نہیں دینی، ہلنا بھی نہیں، سانس سے بھی کچھ نہیں کرنا. جیسے آپ کے پاس ٹیپ ہو اور اس پہ قاری سدیس صاحب کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ غور سے بیٹھ کے سنتی ہیں، نہ سانس کو کچھ ہوتا ہے نہ جسم کو کچھ حرکت ہوتی ہے، ذرا توجہ دے رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنی توجہ دل کے اللہ اللہ سننے پر لگانی ہے، کرنے پر نہیں لگانی. جب آپ محسوس کریں گی نا کہ آپ سانس بند کر لیتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اللہ اللہ سن نہیں رہی، کر رہی ہیں. جب آپ کا جسم حرکت کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب آپ اللہ اللہ سن نہیں رہی، اللہ اللہ کرنے میں لگ گئی ہیں. تو کرنا نہیں ہے. یہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ٹیپ سنتی ہیں غور سے بیٹھ کے، نعت سنتی ہیں غور سے بیٹھ کے، یا جیسے اب آپ بیان سن رہی ہیں غور سے بیٹھ کے، نہ جسم ہل رہا ہے نہ سانس کو کچھ ہو رہا ہے نہ کوئی تنگی فیل ہو رہی ہے، اسی طرح آپ نے اپنے دل کی اللہ اللہ سننی ہے. زندگی ہے امر اللہ، زندگی ایک راز ہے، قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے. چند دن آپ مراقبے میں بیٹھیں گی، یہ زندگی کا ساز چھڑے گا تو پھر ہر وقت آپ کو اللہ اللہ کی کیفیت محسوس ہوگی. یہ عجیب نغمہ ہے جو انسان کے اندر سے اس کو آواز آتی ہے، اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں. حدیث پاک میں اس کے لیے ذکر خفی، ذکر سری، ذکر خامل، یہ سارے نام اسی قلبی ذکر کے لیے آئے ہیں. تو آپ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا گڑ اتنا میٹھا، اور اگر 2-4 منٹ ہی مراقبہ کریں گی تو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا. تو کچھ وقت لگانے کی کوشش کریں. جب بچے سو جائیں، آپ فارغ ہوں، وقت نکال سکتی ہوں، چاہے تہجد کے بعد چاہے عشاء کے بعد، جس وقت سکون محسوس کریں اس وقت آپ بیٹھ کے مراقبہ کریں. اگر عمر زیادہ ہے اور آپ مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتی تو کرسی پر، صوفے پر بیٹھ کر بھی مراقبہ کر سکتی ہیں. اگر بیٹھنے میں بھی دقت ہے کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی تو آپ اوٹ لگا کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ بستر پہ لیٹ کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ میرے بندے جو لیٹے بیٹھے کھڑے مجھے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہر حال میں ہو جاتی ہے، مگر بیٹھ کے کریں گی تو اجر زیادہ ہے، مجبوری کی وجہ سے اوٹ لگا کے کریں گی تو کوئی بات نہیں. اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی عورتیں آنکھیں بند کرتی ہیں نا، ان کو الٹے سیدھے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پھر ڈر کے مارے آنکھ کھول دیتی ہیں کہ جی ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا. بھئی وجہ یہ ہے کہ اب تک دل میں جو کچھ گند بھرا گیا، آنکھ بند کرتے ہی وہ گند سامنے آئے گا. اسی گند کو تو صاف کرنا ہے. اگر آپ یوں مراقبہ کرنا چھوڑ دیں گی تو یہ گند تو صاف نہیں نہ ہوگا، پھر گند تو اسی طرح قبر میں ساتھ جائے گا. یہ تو رونے والی بات ہے.
بلکہ خطرے کی بات ہے کہ جلدی سے جلدی دل کو صاف کر لو، ورنہ جو گند مجھے آنکھ بند کر کے اب محسوس ہوتا ہے، اگر اللہ نے قیامت کے دن اس گند کو کھول دیا پھر میرا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اس سے نہ گھبرائیں کہ خیالات گندے آتے ہیں، شیطانی شہوانی نفسانی آتے ہیں، قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ اب تک دل میں ہم نے جمع کیا وہی کچھ ہے۔ دل کو ٹریش کین بنایا ہوا تھا، اس لیے اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی ہم آنکھ بند کر کے دل میں جھانکتے ہیں ہمیں بو لگتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کمرے کے اندر فرض کرو چوہا مر گیا اور بو آ رہی ہے بہت ساری، اور کوئی عادت ذرا دروازہ کھولے اور بو آئے اور یہ دروازہ بند کر دے اور کہ جی میں تو دروازہ کھولتی نہیں، مجھے تو بہت بو آتی ہے، تو یہ بو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہی کہ آپ اس بو کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، دروازہ کھولیں اور اس چوہے کو اٹھوا کر باہر ڈلوا دیں اور جگہ صاف کروا کے روم فریشنر چھڑک دیں تو کمرے سے بو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے دلوں میں شیطان چوہے نے بھی گند ڈالا ہوا ہے۔ اب ہم جیسے ہی دل کا دروازہ کھولتے ہیں ہمیں وہ گند محسوس ہوتا ہے، تو ڈریں گھبرائیں نہیں، بیٹھی رہیں۔ بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ بالآخر اس گند کو دور کر دیں گے اور خود بخود اپنے ذکر کی خوشبو عطا فرما دیں گے۔ جس نے بھی ذکر مراقبہ شروع کیا ابتدا میں سب کی حالت اسی طرح ہوئی، اور اسی سے پھر لوگ بالآخر بڑے بڑے ولی بن کر تیار ہوئے۔ تو خیالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر گندا خیال آئے تو جھٹک دیں، پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، پھر جھٹک دیں، پھر اللہ اللہ۔ شروع میں آپ کو 100 خیال گندے آئیں گے، پھر کچھ دنوں کے بعد 99، پھر 98، پھر 97، اور اس طرح ایک وقت آئے گا کہ گندے خیال ختم ہو جائیں گے اور آپ آنکھ بند کرتے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ ایسا مزہ آئے گا کہ انسان کا جی چاہے گا کہ بس میں اللہ کی یاد میں ڈوبا رہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جب آپ گردن جھکائیں گی آپ کو پھر دل سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ جن کا عشق سچا ہوتا ہے ان کے زبان پہ خاموشی ہوتی ہے، وہ دلوں میں اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مراقبہ اسی کی عملی تصویر ہے۔ تو ایک تو خیالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور دوسرا کئی مرتبہ عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ جب مراقبے میں بیٹھتی ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے، اس سے بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں ایک صفی کے دروازے پر کوئی فقیر آ کر بیٹھا 5 گھنٹے سے، اور اس دوران اس کو اونگ بھی آ گئی 1 گھنٹہ، تو کوئی یہی نہیں کہے گا جی یہ 4 گھنٹے سے بیٹھا ہے، ہر بندہ کہے گا جی 5 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس دوران اس کو نیند بھی آ گئی۔ تو جب آپ نے مراقبے کی شکل بنا لی تو آپ نے مالک الملک کے دروازے پر اپنی حاضری لگوا دی، اب درمیان میں نیند بھی آ گئی تو یہ کہیں گے کہ دروازے کے اوپر تو یہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اصل میں ابتدا میں عورتیں سکینہ اور نیند کے درمیان فرق نہیں کر سکتی، ان کو نہیں پتہ چلتا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، نعاس ایک اونگ سی محسوس ہوتی ہے مگر وہ تو اللہ کی طرف سے رحمت کے برسنے کا موقع ہوتا ہے، تو عام عورتیں اس کو نیند سمجھ لیتی ہیں۔ ان باریکیوں میں جانے کی بجائے موٹی سی بات ہے کہ نیند آئے تو پرواہ نہ کریں، نیند کی حالت میں بھی انسان کا دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو جب ان 2 باتوں کی آپ کو پرواہ نہیں تو اب آپ آدھا گھنٹہ مراقبہ صبح و شام کریں، 1 گھنٹہ کریں، 2 گھنٹے کریں، ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں ہیں وہ روزانہ مختلف اوقات میں 3 گھنٹے روزانہ مراقبہ کرتی ہیں، اور 2 گھنٹے مراقبہ صبح و شام
یہ تو بہت خواتین ہیں، اور 1 گھنٹے کی تو تعداد گننی بھی مشکل ہے، آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام۔ تو آپ اگر مراقبے میں بیٹھیں گی تو دل قابو میں آئے گا، لیکن جب آپ کا دل جاری ہو گیا تو ایسی لذت آپ کو ملے گی کہ آپ نماز میں کھڑی ہوں گی، اور آپ تو مقام احسان والی نماز پڑھیں گی تو مزہ آ جائے گا۔ اپنی زبان سے آپ کہیں گی کہ حضرت مجھے تو یوں لگتا ہے میں دنیا میں پیدا ہی اب ہوئی ہوں، اب سے پہلے میں نے سارا وقت ضائع کر دیا۔ تو ہمارے اکابر گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے، اور آج ہم منٹوں مراقبہ کرتے ہیں۔ جی میں 5 منٹ مراقبہ کرتا ہوں، بھئی 5 منٹ مراقبہ کرنے سے کیا ملے گا؟ اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ جس سے اللہ تعالی کی محبت دل میں بڑھتی ہے وہ ہے دوام ذکر ہی علی کل حال، ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کی طرف دھیان رہے۔ یہ اللہ کا ذکر انسان کے دل سے نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں کو نکال دیتا ہے۔ دلیل سنیے قرآن عظیم الشان میں سے، جب ملکہ بلقیس کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خط گیا تو اس نے مشورہ کیا اپنے امیروں سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جو قدم اٹھائیں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے اس بستی سے نکال دیتے ہیں۔ یہ تو اس آیت مبارکہ کا ظاہری ترجمہ ہوا۔ حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک بہترین استعارہ ہے۔ کیا؟ کہ اگر قلب کو قریہ سمجھ لیا جائے اور اللہ کے نام کو مالک الملک بادشاہ وہ سمجھ لیا جائے تو پھر اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام انسان کے دس کی بستی کے اندر داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب پیدا کر دیتا ہے، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور جو نفسانی محبتیں دنیا کی ہوں یا بندوں کی پہلے سے موجود ہوتی ہیں یہ ان تمام محبتوں کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بادشاہ کی جوان العمر بیٹی اس کے کپڑے دھل کے آتے تھے، اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے اچھے کپڑے اس کے دھلے ہوتے ہیں ایسے گھر کی دوسری عورتوں کے تو نہیں دھلے ہوتے۔ تو اس نے کام کرنے والی سے پوچھا کہ یہ دھونے والا کون؟ حقیقت حال کھلی کہ دھوبی کا جوان بیٹا تھا۔ اس نے کہیں اس شہزادی کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کے کپڑے میرے پاس آتے ہیں وہ بڑے اچھے دھوتا اور اس کو طے کرتا اور بھجواتا۔ کپڑے کے ذریعے اس عورت کو پتا چلا کہ یہ تو بڑا ہی دیوانہ ہے۔ اب جب بات کھلی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری تو تصور نہیں ہو سکتا زندگی کا۔ جو عشاق گانے گاتے ہیں اس نے بھی وہی گانے شروع کر دیے کہ اس کو جا کے بتاؤ آئی مس یو۔ اب جب شہزادی نے دیکھا نا کہ بھئی یہ تو بے قابو ہی ہوتا جا رہا ہے تو اس نے کہلوایا کہ میرا اور تیرا ملنے کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑی منت سماجت، نہیں نہیں نہیں، کوئی طریقہ کوئی طریقہ۔
ایک دفعہ تجھے دیکھ لوں، ایک دفعہ بات کر لوں۔ شہزادی نے کہلوایا کہ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے، میرے والد صاحب جو ہیں ان کو علماء سے بہت زیادہ تعلق محبت ہے، یہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دعا کروانے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ بھی اسی قسم کا کوئی سلسلہ شروع کرو تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دعا کروانے میں بھی آپ کے پاس پہنچ جاؤں۔ لو جی نوجوان شہر سے باہر خیمہ لگایا، تسبیح پہ تسبیح، 2-3 سال وہ ذکر کرتا رہا، حتیٰ کہ کوئی لوگ جاتے اس کو ہدیہ دینے کے لیے تو وہ ہدیہ بھی قبول نہ کرتا، تو لوگوں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کو تو دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں، یہ تو کسی سے پیسہ ہی نہیں لیتا، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ ایک دن آیا کہ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جی ایک ایسا بڑا ذاکر انسان فلاں جگہ ہے، بادشاہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے گیا، دعا کروائی اس نے کر دی۔ بادشاہ نے گھر آ کر تذکرہ کیا کہ اس طرح ایک بڑا نیک نوجوان ہے اور میں نے اس معاملے میں اس سے دعا کروائی ہے۔ شہزادی کو موقع مل گیا، اس نے کہا کہ کبھی اگر اجازت ہو تو میں بھی اور سہیلیوں کے ساتھ دعا کروانے چلی جاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ لو جی ایک دن آیا کہ وہ شہزادی بھی وہاں دعا کروانے پہنچ گئی۔ جب وہاں پہنچی اس نے اس کو بتایا کہ میں شہزادی ہوں اور جس کی محبت میں تم آج تک یہ سب کچھ کرتے رہے ہو میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ شہزادی کو بڑی حیرانگی ہوئی تو اس نے کہا فقالت لہو انا مطلوبک، شہزادی کہنے لگی میں تمہارا مطلوب ہوں، انا بغیتک، میں تمہاری چاہت ہوں، انا محبوبک، میں تمہاری محبوبہ ہوں، انا قرۃ عینک، میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ جو الفاظ وہ استعمال کرتا تھا شہزادی نے وہ سارے لفظ استعمال کر کے اسے بتائے کہ میں وہی ہوں جو تمہارے پاس آئی ہوں تم سے ملاقات کے لیے۔ فالتفت الیہا، جب اس نے وہی الفاظ گنوائے نا تو اس وقت اس نے اس کی طرف توجہ کی، وقال الیک انی، کہنے لگا کہ پیچھے ہٹ، یہاں سے دور چلی جا، فإن ذکر اللہ شغلنی عنک، اللہ کے ذکر نے میرے دل سے تیری محبت کو نکال دیا۔ وہ ایک وقت تھا جب میں تیری محبت میں روتا تھا، اب میں نے بناوٹ میں اللہ کا ذکر کیا، اس ذکر نے بھی میرے دل سے غیر کی محبت کو نکال دیا۔ تو اگر اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرے تو پھر دل میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی بھائی؟ کسی نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت بعض لوگ تو دین کے لیے ذکر کرتے ہیں، اللہ کے لیے، اور بعض تو دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمت اللہ نے جواب دیا، بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، کہ ذکر دین کے لیے کرو، دنیا کے لیے کرو، نام کے لیے کرو۔ بہر دین، بہر دنیا، بہر نام، اللہ اللہ کردہ باید والسلام۔ تم اللہ اللہ تو کرو نا بھائی۔ نقطہ یہ تھا کہ ابتدا دنیا سے یہ کرے گا لیکن اللہ کے نام کی برکت ہے، انتہا اخلاص کے اوپر ہوگی۔ تو کرو تو صحیح نا۔ یہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لینا بھی عجیب نعمت ہے۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا ہوگا، جس شخص نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کہا ہوگا محبت کے ساتھ، فرماتے ہیں
یہ جو محبت سے لیا ہوا ایک مرتبہ کا نام ہے، کبھی نہ کبھی اس بندے کے جہنم سے نکلنے کا سبب بنا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ محبت سے نام لو، وہ نام بھی جہنم سے نکال دیتا ہے۔ ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ سے دوستی لگانے کے لیے محنت کرے گا، اللہ اس بندے کو قیامت کے دن کبھی دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں فرمائے گا۔ اس کی رحمت سے وعید ہے کہ یہ تو اس کی محبت کے حصول کے لیے مجاہدے کرتا رہا ہو اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے اس مراقبے کو کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بڑا عجیب ذکر ہے، بے ریا ذکر ہے۔ آپ عورتوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے قلبی ذکر کر رہی ہوں گی، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ تو اس لیے نوجوان بچیاں خوب مراقبہ کریں تاکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے لبریز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔